الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. مل کے پڑھیے باواز بلند الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا
سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین بعد حمد و ثنا قابل صد عزت و احترام معزز و محترم علماء کرام سناخانان نظام بزرگ و دوستو نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں جیسا کہ آپ آگاہ ہو کہ اجدی بزم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت و تسلیم دے ذکر خیر دے نال مزین ہے اور اسی نسبت دے حوالے نال اس دا انعقاد کیتا گیا ہے۔ دوسرا جناب بشیر احمد صاحب نے آپ دے احباب نے اپنے والدین اور جملہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامان ثواب پہنچان واسطے اس بزم دا اہتمام کیتا ہے۔ اللہ رب العزت مرحومین اور پھر مرحومین دی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بزم دے صدقے آپ دی میری حاضری قبول فرما کے قیامت والے دن سونے مدینے والے آقا دی شفاعت نصیب فرمانا۔ برادران گرامی قدر جو چند کلمے اللہ رب العزت دی مقدس کتاب چوں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ بارہا آپ آباب نے اس آئے کریمہ دے حوالے نال گفتگو سماعت فرمائی ہوئے گی، یقیناً ترجمہ معنی مفہوم آپ دے ذہن چ ہوئے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنی جاناں تے ظلم کر لمن گناہ کر لمن جاؤ کا اور ایک گناہ کر کے سونیاں تیرے بوہے تے آ جائے آپ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جامن گناہ جتنی زیادہ کیوں نہ ہون، ریت دے ذرات تو زیادہ ہون، پانی دے قطریاں تو زیادہ ہون، سونیاں جدو تیرے بوہے تے آسن میں انہاں دیاں گناہ مانو نہیں ویکھاں گا، تیرے بوئے نو ویکھ کے انہاں دیا گناہ مانو معاف فرما دیا۔ جاؤ کا اے آون آپ دی بارگاہ عالی دے اندر فاستغفر اللہ، پھر اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرن مولا گناہ ہو گئے تو معاف فرما۔ واستغفر لهم الرسول، اور اے میرے پیارے حبیب اے وی معافی منگن تو ساں انہاں واسطے معافی منگن، اے اپنے واسطے معافی منگن، اور میرا رسول آپ دا دستے اقدس و دستے کرم آپ دی زبان کرم انہاں دے واسطے کھلے، اور آپ میری بارگاہ عرض کرو مولا اے جنجتے بھی ہیں غلام میرے نے، مولا کرم فرما۔ فرمایا سونا جدو تیرے لب ہلسن، لب کھل سن زبان ہلسی، میں اللہ انہوں معاف فرماواں گا۔ لوجد اللہ تواب الرحیم، یقیناً اے اللہ نو پان گے بہت زیادہ توبہ قبول فرمان والا اور رحم فرمان والا۔ سادہ جس دا مفہوم ہے اس آئے کریمہ دا، علماء نے ذکر فرمایا کہ یہ آئے کریمہ صرف سرکار دے زمانہ اقدس تک خاص نہیں کہ صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا 1,44,000 صحابہ کرام واسطے خاص ہے، فرمایا نہیں، اس طرح سرکار دی رحمت محدود ہو جائے گی، کرم محدود ہو جائے گا، کچھ غلام تے سرکار دی رحمت تے کرم چو حصہ لے گئے،
باقی سارے رہ گئے۔ فرمایا اے آیت قیامت تک ہے، اتو تک کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے بھی لکھیا کہ آئے کریمہ قیامت تک واسطے ہے، قیامت تک جیڑا بندہ سونے دے روزے تے آکے معافیاں منگدا جائے گا، کملی والے دے صدقے اللہ معاف فرمانا جائے گا۔ بہت سارے مفسرین کرام نے اس آئے کریمہ تو اس آئے کریمہ دے والے نال ذکر فرمایا کہ ساری امت اور سونے دی امت ہے قیامت تک واسطے، سونے دی امت آخری کلمہ پڑھن والے تک ہے۔ یہ آئے کریمہ سارے غلامہ واسطے ہے۔ جدوں بھی کوئی غلام اپنی جان تے ظلم کر لے، گناہ کر لے، دل چ پچھتاوا ہوئے، شرمندگی ہوئے، خجالت محسوس ہوئے، دل کرے میں اللہ کو معافی لما اور ان کوئی وسیلہ نہیں پہ بندا، فرمایا ہون بھی مدینہ منورہ آ جائیں، اتھے دل توڑے نہیں جاندے، اتھے دل جوڑے جاندے نہیں۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ برادران گرامی قدر، اس آئے کریمہ دے تحت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی روایت لے کے آئے، علامہ ابن کثیر ہوئی روایت لے کے آئے، علامہ قرطبی ہوئی روایت لے کے آئے، اور اپنے بیگانیاں ساریاں نے لکھے آئے۔ روایات دے الفاظ مختلف نے۔ ایک سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی یاتے طیبات تو بعد، یعنی 3 دن سرکار دے وصال پاک نو گزر چکے ہیں، ایک عربی آیا، ایک یہ روایت ہے، ایک حضرت عتبی دے حوالے نالے، اس دے راوی حضرت مولا علی شیر خدان جڑی میں پہلے عرض کر رہا ہے۔ عربی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روضہ انور دی قریب مسجد نبی دے کون آیا ہے، صحابہ مغموم نے، پریشان نے، غمزدہ نے، حزن و ملال رنج و علم دے اندر ڈبے ہوئے نے صحابہ کرام، کیوں مدینے والے آقا دے وصال نو تھوڑے دن ہوئے نے، 3 دن ہوئے نے، حالے وہ اپنیاں نکاوائے اندر ودوہا مکھڑا سما کے بیٹھے نے، کدے مسجد نبی دے ممبر بل نظر کرتے نے، کدے محراب ولوے کھدے نے، کدے دروازے ولوے کھدے نے، کدے سونی کھڑکی ولوے کھدے نے، جتوں مدینے والے آقا کھڑکی کھول کے اپنے غلاماں نو دیدار کرایا کرتے سن، جس دروازے تو تشریف لے آیا کرتے سن، جس محراب وچ کھڑے ہو کے سونے مدینے والے آقا امامت فرمایا کرتے سن، اور جس ممبر تے تشریف فرما ہو کے میرے آقا غلاماں نو خطبے سنایا کرتے سن، غلام انہاں چیزاں نو ویکھ دے نے جنہاں چیزاں دی نسبت آمینہ دے لال نلے، اکھاں وچ آنسو بہاندے نے، غم نے ہر ایک دے دل دے اندر ڈیرے ڈالے ہوئے نے۔ اسی اسنا دے اندر وہ عربی آیا ہے، کہندا ہے رسول اللہ، پوچھا بھئی اللہ دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتھے تشریف فرما؟ عرض کیتی گئی اچھا جدو صحابہ نے سنیا نا، ان کسے دا پیارا بندہ فوت ہو گیا ہوئے، بیٹا ہوئے، بابا ہوئے، باہروں کوئی بندہ آکے اس دا پچھے تے فوت ہوئے ہمیں 2-3 دن ہوئے ہون تے لازمی بات ہے کھنچا سوندے نے صحابہ پھر کسے دا ویر بابا تے اپنی تھا تے نا وہ سونا سی کہ جدے نال صحابہ نو انہا پیارے صحابی رسول باغ اچنے عرض کیتی گئی آقا وصال فرما گئے اتھے دعا کر دیں یا اللہ اے اکھاں تے رکھیاں ہی سونے دے دیدار واسطے سا، میں نے اکھاں نہیں چاہیے، انہاں اکھاں دی بینائی واپس لے لے، میں چاہنا انہیں اکھاں اودوں کھلن جدو سامنے بدعا مکھڑا ہو۔ اتنی محبت اور اتنا پیار سی صحابہ کرام علیہم الرضوان تے جدو سنیا نا ہر اکھ روئی ہے، ہر اکھ دے اندر عشق آئے نے، آنسو آئے نے، روندے پے نے، میرے
نبی دیاں یاداں پھر تازہ ہویاں نے میرے آقا دے مٹھڑے مٹھڑے بول پھر کنہ دے اندر رس پہ کھول دے نے سونے آقا دیاں یاداں آئیاں نے اکھاں اندر آنسو آئے نے میرے مولا علی اگے بڑھے نے اس آدمی دا بازو پڑے آئے فرمایا خیرے تو اگر اللہ دے رسول نو ملن آئے میں تینوں میں کہنا اللہ دے یار کتھے تشریف فرما فرمایا آبی میں تن لے چلنا علی پاک لے گئے کہ سرکار دے روضہ پاک اور آپ نے فرمایا یہ نہیں فرمایا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر ہے آج ٹکے ٹکے دا بندہ ہوندے تھے نعوذ باللہ معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بید بھی کر جاندے دیو تے نعوذ باللہ مر کے مٹی ہو گئے استغفر اللہ معاذ اللہ لکھیا ہی نا کتاب اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارے ایسی گفتگو کرنے کہ اسی اپنی زبانہ تے بھی لے آنا بید بھی سمجھ دے آپ دی حیات دے قائل نہیں تے مولا علی دا عقیدہ سننا جنہ توحید رسالت سونے نبی دیاں عظمتاں کسے اور کو لو نہیں سی سکھیاں یا رب دے قرآن تو سکھیاں سن یا مدینے والے نو ویکھ کے سکھیاں آپ نے یہ نہیں فرمایا بھئی آت اے اللہ دے رسول دی قبر ہے آنکھ دیتے گل غلط نہیں سی لیکن آپ نے فرمایا ہادھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھئی جس سونے نو ملن آیا وہ تے سامنے تشریف فرمائے جس سونے نو ملن آیا ہے وہ سونا سامنے تشریف فرمائے اور امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ دے اندر جدوں کوئی بندہ مدینہ منورہ چوکے آپ نو سلام کرے نا آپ فرمانے ہیں کدے آئے ہیں اگر کوئی کہے نا میں سرکار دی قبر دی زیارت کرنا آیا آپ فرمایا کرتے سننا اس طرح نہ کہ میں سرکار دے روزے دی زیارت کرنا آیا یا قبر دی زیارت کرنا آیا بلکہ ایک یا کر میں آمینہ دے لال نو ملن آیا اچھا انہیں آکے نا یہ تھے دوسری روایت بھی نال میں مکس کر لینا اتبی راوی علامہ قرطبی نے لکھیا علامہ ابن کثیر نے لکھیا امام فخر الدین رازی نے لکھیا بلکہ معارف القرآن دے اندر علامہ شفی مفتی محمد شفی دیوبندی نے تقی عثمانی آنا والد انہوں نے لکھیا کہ اتبی فرماندے نے ایک آرابی آیا سرکار دے روضہ پاک تے اپنے رخسار ملدہ ہے تے عرض کردے سونیا میں تے آیت سن کے آئیں جڑی میں کہ توڑے کے پڑھیے ترجمہ بھی کر چھڑے یہ میں آیت سن کے آیا تے میں تے بڑا گناہگار سی تے بڑی آس لے کے آیا بڑی امید لے کے آیا بھئی میں سونے دی بارگاہ حاضر ہوواں میرے گناہ مک جان گے ختم ہو جان گے سونیا تسی تے پردہ فرما گئے ہو ہن میرے گناہ کیویں ختم ہون گے وہ روندا ہے زار روندا ہے ڈائیاں مار کے روندا ہے تے جدوں رو کے عرض کر کے اپنی آسا امیدہ سرکار دی بارگاہ پیش کر کے واپس جاندے نا اتبی کہنے نے میری اکھ لگی مدینے والے نے فرمایا اتبی جا اس بندے نو دس تیرا نبی مر نہیں گیا حالے بھی غلامت نظر رکھ دائے دس جس مقصد واسطے آئے اللہ نے تیرے سارے گناہوں معاف فرما دیتا اور دوسری روایت وہ فرماندے نے سنیا خود کنہ نالو قد غفر لک من ذنبک بھئی تیرے جننے گناہان وہ سارے معاف کر دیتے گئے اس آئے کریمہ تو علماء نے حیات النبی دا عقیدہ نے کہا لے سمجھ ہوندی بھی دان میری گال دی کچھ سبحان اللہ ذرات ماشاءاللہ یہ جتنے سنگی ہوندے نا حیات ممات دی گل کرنا لے میں جتو تائیں میرا انداز ہے انہوں حالے تک حیات دا معنی بھی نہیں ہوندہ حیات دا معنی کی تو کی گل دے کر چھڑ دینا حیات النبی دے ایسی قائل نہیں ہیں حیات کس نو آکھ دینے کہ نہیں پوچھا ہے کسی کو
بھئی حیات دا مانا کی ایچے دس تجھے آدھا ہے حیات سرکار نو نہیں وہ اکسی جی زندگی زندگی کی نو آدھے نہیں تے چلو لفظی ترجمہ ہو گیا حیات زندگی چل زندگی ہی کی نو آدھے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری شریف نے اندر حیات دا معنی کیتا ہے اب فرما دینے الحیات و ہیا صفتون یہ ایسی صفت ہے چلو میں پنجابی تو سمجھانا جس دے اندر چار چیزاں کم از کم پائیاں جان او حیات ہے پہلی علم رکھدا ہو دوسری چیز قدرت رکھدا ہوئے یعنی طاقت تیسری چیز سندا ہوئے چوتھی چیز ویکھدا ہوئے یہ چار چیزاں پائیاں جاون اس نو اسی کہہ سکتے ہیں اے صاحب حیات ہے حیات اس چیز کا تقاضا کر دی ہے اور ممات اس دے الٹ ہے انہاں چارہ چیزاں اگر ایک ختم ہو گئیاں تو سمجھو حیات گئی موت آ گئی پھر اس کے اندر علماء نے ذکر فرمائے کہ موت اور حیات انہاں دیاں دو قسماں نے ایک ہے موت عادی ایک ہے موت حقیقی اسی طرح ایک ہے حیات عادی ایک ہے حیات حقیقی سمجھو نہیں بھی دوانا سبحان اللہ کو میں سمجھا چھڑے سے اچھا حیات عادی کیا ہے بھئی روح جسم بچے سمجھو اے عادی حیات ہے جسم حرکت کر رہے روح دی وجہ تو اکھاں تکدیاں نے کان سن دے نے ہاتھ پھڑن دی طاقت رکھ دے اور میرے اندر تو اڈے اندر روح ہے یہ ہے ساڑی زندگی حیاتی کیڑی عادی یہ عادت دے والے یعنی اللہ رب العزت دی فطرت دیتا ہے روح اسی تے حرکت کر سن روح اسی تے آنکھ تکسی روح اسی تے کان سن سن روح اسی تے ہاتھ پھڑ سن ٹھیک ہے یہ قدم چل سن اس نو آدھن حیات عادی حیات حقیقی کیا ہے اس تو اگے دا مطلب ہے اصلی تے حقیقی زندگی فرمایا روح نوی ہوئے تے اکھ ویکھے روح نوی ہوئے تے کان سنن یہ اللہ دی قدرت ہے اللہ دی قدرت ہے بھئی روح نہیں ہوندی کوئی بول دا ہے تو ساتھ نہیں سنیا پر سننا لیا سنے ہیں روح نہیں ہوندی ویکھ دے نے روح نہیں ہوندی بول دے نے روح نہیں ہوندی پھڑ دے نے یہ ہو گئی حیات دیاں دو قسم اسی طرح موت عادی جدوں روح جسم چوں نکل جائے روح جسم چوں نکل جائے اس وقت موت تاری ہوندی اس نو آدن موت عادی اور موت حقیقی یہ ہے کہ مامے روح وچ ہوئے بھی تے اکھ نہ ویکھ سکے جسم وچ احساس نہ ہوئے حرکت نہ ہوئے یہ آج تک مثال ہوئی نہیں ایسی مثال قائم نہیں ہوئی کہ روح ہوئے تے بندہ ویکھ نہ سکتا ہوئے لیکن اللہ اس بات تے قادر ہے رب کر سکتا ہے اس نو دینے موت حقیقی یعنی موت اور حیات روح دی محتاج نہیں موت اور حیات احساس دا نائیں موت اور حیات قدرت دا نائیں موت اور حیات سمع و فام دا نائیں اگر یہ چیزاں پائیاں گئیاں تے حیات نہ پائیاں گئیاں تے موت ہے یہ ہے تعریف موت اور حیات دی موت اور حیات دی تعریف کوئی تھوڑی ہی سمجھ آ گئی اچھا ہون اگے چلنے حیات حقیقی روح نہ ہوئے تو کیا کوئی شے بول دی نہیں نہ بول دی پر بخاری چ لکھے بول دی
امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت لے کے آئے سارے جان دے ہوتے تھی پڑھی ہوئی سنی ہوئی ہے صرف تو اڑے دین نہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور دے تنے دینر ٹیک لگا کے خطبہ دے دینے غلامہ نے عرض کی تھی آقا لکڑ دا ممبر بنوا لیے ممبر بنایا گیا ہے جدو اس تنے نلو میرے آقا جدا ہوئے نے اور آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے صحابہ کہنے نے اللہ دی قسم رومن دی آواز آندی ہے انج لگدا ہے جویں کسے اونٹنی دا بچہ گم ہو گیا ہوئے وہ اپنے بچے نو ڈھونڈ دی پئی ہوئے رون دی پئی ہوئے اسی کیا کون روندا ہے پہلے نہیں پتا چلیا پر جدو مدینے آلے آقا نے اس کھجور دے تنے دے نیڑے ہو کے انہوں بلایا ہے سانو پتا لگا اے اونٹنی نہیں رو رہی کھجور دا تنا رونا پیا ہے فَوَضَعَ يَدَهُ علیہ سرکار نے اپنا دست اقدس اس کھجور دے تنے تے رکھیا میرے فراق کی چلونا کون او رونا پہ کیوں رونا پہ سونا آپ دا جسم مقدس میرے نال لگدا سی منو سکون ملدا سی تے جنو سکون ملدا ہوئے اتے چاہ حیاتی ہندی ہے تے سکون ملدا حیات احساس کا نہ ہے حیات ہندی ہے تے سکون مل دے میں کیا جلیا تو تے نبی دی حیات دے انکار تے اقرار دیاں بیسا کرنا ہے جس تنے کھجور دے تنے دی نسبت آمینہ دے لال نل ہو جائے اللہ انہوں بھی زندگی عطا فرماتا اللہ تے انہوں بھی زندگی دے دے صرف تنا جڑ جائے تو سرکار دی گل کرنا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں چپ کرایا تو چپ کر گیا تو پتہ چلیا بھئی روح تے کھجور اچھ کوئی نہیں اس تنے میں روح کوئی نہیں لوگ آکھتے ہیں بھی روح دا ہونا ضروری ہے نا حیات نائیں احساس دا حیات نائیں سنن دا بولن دا قوت دا روح نمی ہوئے اتوں ثابت ہے اور بہت ساری ہیں مثال دے طور تھے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے 3 بھائیاں دا ربی اور ایک اور بھائی نے 3 بھائیاں دا واقعہ ذکر کی چلو میں ایک داؤنہ جو بیان کر مسلم شریف دی شرح دیں میں صرف یہ دسنا پیا کہ روح نوی ہوئے تے زندگی ہو سکتی ہے اس نو آدھن حیات حقیقی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے غلام بھی نہیں غلامہ تابعین چنے حضرت ربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وصال ہویا ہے غسل دین والے کہنے نے اسی میں کیا جتنی دیر غسل دین دے رہے انہاں دے چہرے تے مسکراہٹ رہی ہس دے رہے اساں پوچھیا لوکاں کو لو بھئی یہ سیا کیوں ہے انہاں دے گھر والے نے باقی 2 بھائیاں نے دسیا بھئی زندگی دے اندر اس نے کدے جھوٹ نہیں بولیا کدے قسم اپنی زبان تے نہیں لے کے آئے کدے کسے نو دھوکہ دین دی کوشش نہیں کیتی کدے جھوٹ نہیں بولیا تے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دے سن مولا او تو تک اللہ دی قسم میرے چہرے تے مسکراہٹ نہیں آ سکتی تبسم نہیں آ سکتا جدوں تک میں آخرت دے اندر اپنا ٹھکانہ نہ ویکھ لواں فرمانے نے یقین تسی غسل دے رہے ہو اس دی روح جنت اچ پہنچیے اس واسطے مسکرا رہے سن جڑا زندگی پر نہیں مسکرایا روح جسم چو نکل کے رب العالمین دی بارگاہ وچ گئی ہے او دا جسم مسکرا رہے آئے پتہ چلیا روح نامی ہوئے کوئی مسکراوے مننا پوے گا دے اندر زندگی موجود ہے
اچھا حالے میں دلیل نال نہیں، میں صرف اس دی تعریف کیا کر ایک بھائی انہاں دے ربعی، ایک اے ربی دی گل ربعی فوت ہوئے تے کہندے کفن انہاں دے دتا ہویا چہرے تے چادر آئی، فوت ہون تو بعد چادر ہٹا کے تے کہندے السلام علیکم، اسی آکھیا وعلیکم السلام، پر اج تک انج ہویا تے کوئی نہیں ویکھیا تے نہیں کوئی مرن تو بعد بھی بولیا ہوئے۔ انہیں آکھیا جلدی کرو کفن دے جیڑا رہندے کفن دے ہو تے مینوں جلدی جلدی جنازے اللہ چلو، توانوں نہیں پتا مدینے والے آقا میرے جنازے دی تیاری فرما اے حیات حقیقی ہونی مان نال دسو جیڑا سرکار دے غلاماں دا غلام تابعین چوں نہیں غلاماں دا غلام جی بعد الوصال اس دے چہرے تے مسکراہٹ بھی ہوندی ہے، وہ اگلیاں نو ویکھدا بھی ہے، انہاں دے نال گل کردا بھی ہے، انہاں دی سندا بھی ہے، حالانکہ روح جسم تو جدا ہے، جی وہ زندہ ہو سکدا ہے، غلاماں دا غلام زندہ ہو سکدے تے نبیاں دا امام دی زندگی دا اندازہ کون؟ اللہ اکبر یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اس حوالے نال آخری کر اس حوالے نال حیات حقیقی روح نہیں پر جسم میں زندگی موجود ہے، کیوں وہ قادر ہے، وہ قادر ہے نا، یہ روح تے اسے ایک آلہ بڑھائے بولن واسطے سنن واسطے، ورنہ وہ قادر ہے، وہ پتھراں کو بھی کلمے پڑھا لیندا ہے، یہ تے اسی سن دے رہے ہیں درختاں نوں بھی ٹرا لیندا ہے، وہ قادر مطلق ہے، تے انہیں حقیقی طور تے حیات دا مالک ہوئے، انہیں فرمایا الذی خلق الموت والحیاء، میں ہی تخلیق کی تھی تے میں چاہواں تے روح دے نال حیات دیواں تے چاہواں تے روح تو بغیر حیات، یہ دی مرضی ہے۔ اچھا مدارج النبوت دے اندر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ روایت لے کے آئے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ظاہری ہویا ہے، غلامہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دیتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آپ نو سلام غلام کر دینے، درود السلام دے نظرانے پیش کر دینے، آپ دی جدو تدفین مبارک ہوئی ہے قبر انور دے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو رکھیا گیا ہے، سب تو آخر تے حضرت قسم بن عباس قبر چو نکلے نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نال، سب تو آخر تے حضرت عباس نے صاحبزادے نکل دے نے جدا ہونے نے سرکار تو آکے کہنے نے لوگو اللہ دی قسمی میں ویکھیا بھی سی قبر شریف دے اندر، میں سنیا بھی ہے، میں ویکھیا بھی ہے، حضور کی سنیا جے کی ویکھیا جے، فرمانے نے میں ویکھیا قبر اندر میرے نبی دے لب ہل دے پینے، میرے مصطفیٰ دے لب ہل دے پینے قبر شریف دے اندر۔ یہ مدارج النبوت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے تعریف ہے، اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی دے بارے مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا حضوری بزرگ سے، یعنی سرکار دی بزم دے اندر حاضری دا شرف انہوں نصیب ہوئی، یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ اشیت علماء دی شرح انہوں نے لکھی، مدارج النبوت انہوں نے تعریف فرمائی۔ اچھا آپ فرمانے نے او صحابی رسول باہر نکلے نے کہندے نے لوگوں میں لب ہل دے ویکھے تجسس بڑے آئے، میرے دل دے اندر گل آئی سنا تے صحیح سونا آکھدا کی سنا تے صحیح سرکار کی فرمانے نے میں کان اپنے سرکار دے لبند قریب کیتے نے، میں نو آواز آئی آقا اپنے روضہ انور دے اندر تشریف فرما ہو کے بھی اے عرض کر دینے مولا میرے گناہگار امتیاں نو بخش دینا،
میں کہنا میرے آقا تے اتنی لجپالی فرماون تیرے میرے تے اتنی کرم نوازی فرماون سونا دنیا تے آوے یا ربی امتی امتی دے ترانے ہوون غار اندر تشریف لے جاون یا ربی امتی امتی دے ترانے ہوون بازار اندر ہوون رو رو کی عرض کرن مولا میرے گناہگار غلاماں نو معاف فرما دینا میرے امتیاں نو معاف فرما دینا او کتنا بدبخت ہوے گا جڑا کلمہ بھی پڑھے کبھی او نبی کر کچھ نہیں سکتا اس نبی دی سنی نہیں جائے گی او نبی قبر چ مر کے نوز باللہ ماد اللہ مٹی ہو گئے نے او تے حرکت نہیں کر سکتے او تے سن نہیں سکتے او تو اے صلہ دیتا ہے میرے مصطفیٰ دی لجپالی دا تو پکدا ہے پر میرا نبی تیرے میرے واسطے اج بھی دعاواں فرماندا ہے اللہ اکبر یہ میں گل کیتی ہے صرف حیات عادی اور حیات حقیقی دلائل بہت ساری آیات ہیں اور نص ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ آپ نے بارہ سنی آیے کریمہ اللہ نے فرمایا شہید زندہ نے تو شہید کیوں زندہ نہیں جڑا نبی دی عزت واسطے لڑ کے مر گیا اللہ فرمایا زندہ جڑا سونے نبی دی شریعت واسطے لڑ کے جان دے گیا اللہ نے فرمایا زندہ جڑا سرکار دی ناموس واسطے شریعت واسطے قرآن واسطے سینے تے نازل ہون والے قرآن واسطے نماز واسطے لڑ کے مر گیا او زندہ تے جدے واسطے لڑ کے مرے آئے او نبی کیا اس شہید تو بھی کام درجہ رکھ دو پوچھئے نا لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنی شان اللہ نے سرکار کو عطا فرمائی ہے 1,00,000 کم و بیش 24,000 کم و بیش سارے نبیوں کی شانیں ایک طرف آمنہ کے لال کی شان بڑی ہے ہم یہ مانتے ہیں ہم اس کا انکار نہیں کرتے میں آگیا پھر تکلیف ہوندی ہے ماننا جی شہید نو زندگی ملی ہے تے مدینے آلے نو بدرجہ اللہ نصیب ہوئی جے نبیاں کو بھی اچھے شان دسنے تو پھر میرے آقا اور یہ دلیل قطعی ہوندی ہے علماء دے نزدیک ایک قیاس ہوندے کہ ادنا دی شان سامنے رکھ کے اعلیٰ دی شان بیان کرنا اس قیاس نو قطعی ثبوت دلیل دے طور تے لیا جانا سمجھو فرمانا دلیلاں بڑیاں نے یہ تو سا سن لے اور آکسن جی زندگی نے اور ایک نے بڑک ماری سی بلکہ بہنک ماری سی جی میں جاننا سرکار دے روزہ پاک تے قبر کھولو چونڈی مارسا استغفر اللہ ماد اللہ یا سوئی مارسا جے اگر زندہ ہوئے تے کو حرکت تے اسی اتنے تو اڈے کو لوی ہوندہ ہی تے پھر سنیا ہی نہیں ہے خان بابا ایک مولوی صاحب نے دنیا تو گیا سی تے قبر چو کتے بھونکن دی آواز ہوندی ہے جڑا نبی نو بھونکے نا دنیا تے یہ پکی گل پھر وہ مردہ ہے تے دے بھونکن دی آواز تے جے سرکار تے درود پڑھن والا ہوئے نا دنیا اکھاں بند بھی ہوندیاں نے تے پھر نبی دی بارگاہ سلام ہی پڑھدا نظر یہ کول لانتی سی مردود ایک راول پنڈی دا سی کہندے نے جس جنازہ گاہ دے اندر اس دا جنازہ رکھیا گیا سی نا جڑا سرکار دی حیات النبی دا صرف انکار نہیں گستاخیاں کردا سی اس جنازہ گاہ چو بھی بدبو ہوندی ہے لوگ سمجھتے سن کہ شاید اتنے کوئی مردار پہ ہوئے بلدیہ تک شکایت گئی انہاں کیا مردار کوئی نہیں تو اڈے مولوی صاحب نے انہاں نو جلدی جلدی دفن کرو جو اس بدبو تو جان چھڑانا یہ ہوئی کیویں سجدہ ہے کہ ہوئے مدینے آلے دا خدار تے اس کو لو خوشبو آوے نا او
اوتھے بدبوآں آندیاں نے خوشبو دے جسم چوں ہی آندی ہے جڑا قاضی علم الدین ہوئے 13 دن مرن تو بعد مٹی جو لاش نکالی جائے بس مدینے والے تے جان قربان کردا ہے 13 دن تو بعد قبر چوں لاش نکالی جاندی ہے لاش تے دور دی گل او نکالن والے کہندے نے قبر دی مٹی وچوں بھی کستوری تو ود کے خوشبو آ پئی زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں اے ہوتے پڑھے ہوئے ابھی کوئی نہ آئی تے ادھرالا شیخ القرآن آئی ہوتے مدرسے بھی کوئی نہیں گیا تے اے شیخ القرآن آئی انہیں ناظرے بھی نہیں پڑھیا تے عدلین پتہ نہیں کیا کوئی مجدد ہی بڑھایا ہے وہ تے ناظرے بھی نہ پڑھیا انہاں دی حالت ویکھو تے او دی ویکھو جنہیں سونے دی غلامی جان قربان کی اس واسطے آباب ایک کسی تے نہ ہیٹے نہ اٹیکے یہ درد دل ہے اگر چاہنے آسی کہ ساڑیاں قبرہ روشن ہومن جاندی واری بدبو نہ ہوئے کستوری تو ود کے خوشبو ہومن تے پھر غداری کیڑی تے سونے کملی آلے نال غداری استغفر اللہ ماد اللہ مدینے آلے نال جنہ دا کلمہ پاڑی کی جنہ دا کھائیے تے پھر انہ دے بارے گلنا کریے وہ گل کرنی میرے بارے گل کرنی آمد یار صاحب دے بارے کر گل کرنی علامہ اقبال صاحب دے بارے کر پر اس ذات تو نہ چھیڑ جدے سامنے اللہ اچھی آواز کرن تو بھی روکتا ہے اس ذات نو آکھنا جی صحابت کرو زندانے کے نعوذ باللہ ماذا اللہ اسی تو لفظ بھی نہ لیا سکتے اس ذات دے بارے چھے سوچنا جس قیامت علیہ دیاڑے تیری میری مغفرت دی سند دینی ہے اللہ تے او وقت آن تو پہلا آج اس دے کے ہتھ جوڑیے سونا غلطی ہو گئی عقیدہ توڑی شان جو بھی ہے اتنا ہی بندہ کہہ لوے نا بھئی اسیں آپ دی شان دے بارے کچھ نہ کہندے اللہ نے سارے نبیاں تو انہوں اللہ شان دیتے ہیں تسی اللہ دے رسول بھی ہو اللہ دے حبیب بھی ہو میرا ادھج لینا دینا کوئی نہیں حیات مماتل میرا لینا دینا کوئی نہیں علم کتنا کام آئی میں تے ای سمجھا ہر شان اللہ نے تو انہوں عطا فرمائی اتنے ہی بندہ گل کر لینا یہ کوئی ضروری ہے یار اے بیساں پڑھنا اے بحث کرو جی اے بحث کرو تمہیں عقیدہ رکھ بھئی میں اے مننا اللہ نے جتنیاں شانہ جاگج کس کس نو دیتیاں نے نا انہاں ساریاں تو بد کے سونے مدینے آلے نے اے میں نہیں آتا تو بریلوی ہو جا تو وابی ہو جا تو ہو جا نا اس سے فائدہ ہی کوئی نہیں توڑا اس سے اے بحث ہی جدو فائدہ ہی کس گل دا کوئی نہیں گھاٹا ہی گھاٹا ہے سانو تے یقین ہے جیسی کرنے بھی آتے سان فائدہ ہے کیوں اسیوں سونے دی شان بیان کرنے تے جڑا گھٹاندہ ہے او دا اپنا گھاٹا ہے جڑا گھٹاندہ ہے او دا اچھا اس واسطے ادب دینا علیہ عرض ہے کہ اسی انہاں بیساں تو انہاں بیساں چو نکلو تے پھر سونے مدینے آلے نال تعلق بناؤ برادران گرامی قدر پہلی حدیث پاک چلو درود شریف دینا علی پڑھتا میلاد شریف نہ بھی ہے تھوڑا جا ٹچ ہو ویسے سنن دارمی شریف دے اندر روایت موجود ہے ابو داؤد شریف دے اندر بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامہ نو فرمایا اکثروا علی من الصلاة فیہ اچھا اس تو پہلے ایک لوگ انہا من ایامکم انہا افضل من ایامکم یہ جڑے دیاڑے نے انہا چو سب تو بہترین دن جمعہ دا دن افضل دن کیڑا ہے بولو افضل دن کیڑا ہے ہونے ہی تھک گئے ہو سر درمیان اچھ نہیں لگی تے تھک بھی اچھی نال بولا تھا جمعہ دا دن اور سرکار نے ایک جگہ تے فرمایا یوم الجمعہ تے یوم العید جمعہ دا دن عید دا دن جمعہ دا دن جمعہ دا دن
مولوی آکھیا جی دو عیداں نے تریجی دا نشان ہی کوئی نہیں عید میلاد اپنے کولو بنائیے میں آکھیا دو تواڈیاں حسن اسی تے مہینے 4 کرنے آ 12 چوک 48 ہو تے دو تواڈے والیاں 50 تے اسی کرنے ہیں تواڈے نزدیک صرف دو نے 50 کرنے ہیں علامہ قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے المواہب الدنیا شریف کے اندر لکھیا بھئی جمعے نو عید دا دن کیوں قرار دیتا گیا فرمایا فی ہے خلق آدم اے جمعے دا دن عید دا دن اس واسطے پڑے ہیں کہ اس دن آدم علیہ السلام دی تخلیق ہوئی آدم علیہ السلام نو بڑھایا گیا انہاں دے جسم دے اندر روح پھونکی گئی آدم آئے عید جس دن سونا کملی والا ہے یہ اللہ اور اللہ دے محبوب نے ظاہراً آکسن جی پھر عید آئی تے سرکار فرما دیں دے سوموار دا دن عید دا دن ہے میں کہ تے چیک کرنا ہے محبت آلے کس پاسے ویندیں تے نفرت آلے کس پاسے ویندیں ذکر ہی نہیں کی اسی تے لب کے اہل سنت لب کے سرکار دیاں شانہ نو لب اچھا پھر جی عید سرکار تے ایک دفعہ تشریف لے ہر سال منان دے تے ہن 8ویں محفل تے آج سلاریاں چ بھی ہے ماشاءاللہ حالے مہینہ بھی نہیں گزرے ماشاءاللہ تے یہ جی وط کیوں کرنے ہو میں آکھیا آدم ایک واری بنے جمعہ بھی تے ہر واری آ کے عید ہی ہوندے تے جس دن آدم تشریف لے آمن او عید تے ہر ہفتے ہوندے تے جس دن سونے آقا تشریف لے او بھی عید اور میں لیلۃ القدر نہیں جانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ دا دن افضل ہے اس دن میری ذات کثرت دے نال درود پڑھیا کرو کثرت دے نال درود پڑھیا کرو عرض کیتی گئی آقا آپ دی بارگاہ دے اندر فرمایا ہاں کیوں جی تواڈا درود میں مصطفیٰ تک پہنچ دائے اور جلال الافہام دی روایت بیان کر دیا میری آقا نے فرمایا لیس من عبدی صلی علیہ الا بلغنی صوتہ حیث کانا جدو میرا کوئی غلام میں مصطفیٰ دی بارگاہ اندر سلام پڑھ دائے میرا مصطفیٰ فرمانے نے جدو کوئی غلام درود پڑھ دائے میں مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دے نظرانے پیش کر دائے او جتھے بھی ہوئے میں سن دا پہلی گالتے جڑا سندہ ہوئے مردہ سن سکتا مردہ نہیں سن سکتا زندہ ہی سے فرمایا بالغنی مجھ تک پہنچتی ہے صوتہو اس درود پڑھنے والے کی آواز حیثو کانا جتھے بھی ہوئے پہنچ دی صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو ہنتے مننے ہاں بعد وفاتی کا آقا جدو آپ پردہ ظاہری پردہ فرما سو اس تو بعد بھی درود پڑھئے تو اڈے تھے آواز پہنچ سی فرمایا ہاں ان اللہ تعالی حرام علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حیون یرزق کیوں اللہ نے زمین تے حرام قرار دیتا ہے خبردار زمینے تینو جرت نہ ہوئے نبی دے جسم نو نقصان بھی پہنچا اللہ نے زمین تے حرام قرار دیتا ہے بھئی تو بھی جرت نہیں کرنی مولوی دا جسم کھانا ہی تے کھا لیں شیخ القرآن دے جسم نو نقصان پہنچانا ہی تے پہنچا لیں کسے سعید یا کسے دوجے تریجے دے جسم نو لیکن یاد رکھیں نبی اعلی حضرت نے اسی بات سے فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ پڑھئے نہ پڑھئے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ میں کافی دیر تو سوچتا پہ اسی پڑھانا چلو اے پڑھ کے پھر پڑھانا میں پڑھا کے بھی راج ہی گیا پڑھ لو جی پڑھ دیں نہیں تو پھر اگے گل کرنے ہیں کوئی ضروری تھی کوئی نہیں تو زندہ میری
چشمے عالم سے چھپے جانے والے، میری چشمے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی بس ٹھیک ہے منہ پا گیا۔ برادران گرامی قدر، سرکار نے فرمایا بھی پڑھیا کرو درود میرے تھے، کیوں؟ اس واسطے اللہ نے مٹی تے حرام قرار دیتا کہ وہ ساڑھے جسمانوں نقصان پہنچاوے، ہونا سی اس سونے دی منیے یا اس دی منیے جس تقویت الایمان اچ بک ماری ہے، وہ دا ذکر بھی نہیں کر دے، اگے چل گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پہلے خلیفہ جنہاں نوے بھی یارے غار مندے، انہاں دے جلوس بھی نکال دینے جماعتی ثانی میں ریلی، انہاں کو پوچھنے ہیں بھی تو اڈا کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وصال دا وقت قریب آیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے جدوں میری روح جسم تو جدا ہو جاوے، میں نو غسل دینا ہے، کفن پہنانا ہے، کفن غسل پہنا کے جنازہ پڑھ کے سونے نبی دے روزے تے لے جا کے اجازت منگنی ہے، اجازت منگنی ہے، اجازت منگنی ہے۔ او تو کتوں عقیدہ لیا ہے؟ ساڈا عقیدہ ہوئے جڑا صداقت تاجدار ابو بکر صدیق دا عقیدہ ہے۔ چلو اماں جی دی من لئیے، حضرت صدیق موجود نے، سرکار موجود نے، تے چادر تو بھی گئے، نکاح بوڑے بھی گئے، آپ روضہ انور دے اندر تشریف لے جانیاں نے تے پھر چادر کر کے جانیاں نے پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا عمر آگئے حیاء دی۔ میں آکیا ماں دی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ۔ حضرت صدیق نے فرمایا بھی اجازت لینی ہے، صحابہ سارے کسی نے عرض نہیں کی تھی، حضور سرکار پردہ فرما گئے اجازت کنے دینے؟ جدوں وہ سونا مردیانوں نہیں سی سنا سکتا، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، جدوں سونا نہیں سی سنا سکتا تے اسی کیویں سنا سکنے ہیں؟ مردے تے سونا ہی نہیں سکتے، مردے نہیں سن دے۔ حالانکہ اس جگہ تے مفسرین نے لکھیا اس جگہ تے او مردہ نہیں، موتات و مراد، انک لا تسمع الموتات و مراد او مردہ نہیں جدی روح جسم تو جدا ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے او مردہ روح جسم اچھے، پر سونیا جے تین نہیں مندانا تے پھر اے زندہ نہیں، یہ مردہ۔ اے دیاں اکھاں تک دیاں نے پھر بھی مردہ ہے، اے دے کان سندے نے پھر بھی مردہ ہے، زبان بول دیئے پھر بھی مردہ ہے، جسم حرکت کر دے پھر بھی مردہ ہے۔ محبوبہ جڑا تیرا نہ ہوئے او مردہ ہے، تے جڑے تیرے نالین تے جوڑے انل لگن علی خاک تے قربان ہو جائے، میں اللہ اعلان کردہ بَلَّ احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اے جی کے بھی مردے نے، او مر کے بھی مر نہیں سکتا، کے بھی انکا لا تسمع الموتى۔ اے آیت پڑھ دیا الحمدللہ جی، او سرکار نہیں سی سنا سکتے، مردیانوں جے نبی نہیں سنا سکتا تے امتی کے دے نبی نوں سنا سکتے، انج دی گل۔ میں آکھیا چلو اے 14 صدیاں بعد تو اڈے دین اچ گل آئی، اے گل حضرت فاروق اعظم دے دین اچ کیوں نہیں آئی؟ جدوں حضرت صدیق نے فرمایا اے عمر عثمان علی میری جنازہ لے کے سونے دے روزے دے سامنے رکھنا تے سونے نو عرض کرنا آقا غلام آیا جے،
آقا غلام آیا جی اتھے ہاتھ جوڑ دے ابو بکر کہ نہیں موت دا وقت قریب آ گیا ہے تسی آیت نہیں سنی اللہ نے فرمایا انکا لا تسمع الموتا اللہ نے تے فرمایا سونا مدینے آلا مردیاں نو نہیں سنا سکدا اسی کے میں سناواں گے کسی نے نہیں عرض کی تھی اے ابو بکر صدیق اسی کیویں سناواں گے مردے تے سن دے ہی نہیں مردے نہیں سن دے نہیں سن دے نہیں سن دے رٹ لیندے بلکہ تو تاں یاد ہے جویں او منجی چ پانی لائیے نا دن سوک گئی تین جی جنا مردے نہیں سن دے اے وہیاں کہاوتاں نہ بنائیں سن اچھا برادران گرامی قدر کسی نے عرض نہیں کیتی تے پتہ نہ لگا سارے صحابہ نے صدیق دی گل تے مہر لائی سونیا سچ آکھدا ہے انہوں جا کے عرض کیتی انہیں سننا بھی ہے تے اگر مرضی ہوئی تے جواب دے کے اجازت بھی عطا فرمانے کوئی ایک چا بول دا جڑا حیات النبی دا قائل نہیں سی کوئی ایک بول جانے کوئی نہیں تے پھر آپ دا جسم لے کے مولا علی گئے اولی سبحان اللہ کینے بات تواڈی مرضی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وصال تو بعد امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر شریف نے اندر روایت لے کے آئیں غالباً 15ویں جلد اندر موجود ہے میرے کو حوالہ لکھے میں کتابی گارج میرے کو موجود ہے الحمدللہ اچھا توجہ فرمانا امام فخر الدین رازی روایت لے کے آئیں مولا علی شیر خدا سارے صحابہ نال چلنے نے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ انور دے سامنے دروازے دے سامنے صدیق اکبر دی جسم مقدس والی چار پائی رکھی عرض کی تھی سونے غلام آیا جے یار غار آیا جے وفا دا پیکر آیا جے سونے اجازت منگدا ہے جویں خارج نال سا دل کردا ہے مزار وچ وی نال آقا دل کردا ہے مزار بھی نال ہوا مولا علی شیر خدا نے جا کے یہی گل سونے مدینے والے دی بارگاہ عرض کیتی ہے دروازے تو باہر کھلو کے گل کیتی ہے ہن غور کرنا جدو حضرت صدیق دی شان اے لوگ بیان کردے نے حیاتی ہوون مماتی ہوون جدو اے بیان کردے نے اے روایت بڑے دھڑلے نال بیان کرن گے ہاں جی صدیق دی شان آئی انہاں واسطے دروازے کھل گئے سن کنڈیاں ہل گئیاں سن میں آکھیا لکھا سلام نے صدیق نو پر اس گلول بھی آنا کھلے صدیق واسطے نے پر کھولن والا کوڑے عرض کی تھی سونا غلام آدھر ہے اندروں آواز آئی ادخل الحبیبہ الالحبیب یار نو یار نل ملا دے یار نل ملا دے اوصل الحبیبہ الالحبیب ادخلو الحبیب داخل کر دیو اوصلو ملا دیو یار باروں ملن نو بے چینے تے اندر آلا یار بھی چاندے یار آئے اللہ اے روایت حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم دے غلام اور اجلہ صحابہ کرام دی موجودگی چیئے پتہ چل گیا کہ صحابہ دا بھی یہ عقیدہ سی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ انور دے اندر حیات نے غلامہ دی بولی سن دے نے تے پھر غلامہ نو جواب بھی ارشاد فرما دے سنن دارمی شریف دی روایت سعید ابن مسیب جلیل القدر تھا آپ فرمانے نے یزید دا زمانہ ہے یزید دا زمانہ ہے اس بدبخت نے مدینہ منورہ دے حملہ کرایا ہے مدینہ منورہ دی مسجد نبی دے اندر 3 دن نزان نہیں ہوئی 3 دن اقامت نہیں ہوئی 3 دن جماعت نہیں ہوئی اور شاہ عبداللہ مدیس نیلوی نے لکھیا ہزاراں بچیاں دی عزتاں لٹیاں گئیاں
وہ بچیاں کنا دیاں سپاہ صحابہ بنا لین سکھی ہوں دیئے تو سپاہ صحابہ بنا کے یزید دی تعریف کرنا یہ انہاں دا سپاہی ہون دی نشانی نہیں انہاں دا غداری دے مترادف یزید دے سپاہیاں نے اگر مدینہ منورہ دے اندر بچیاں دی عزتاں دے نال ہولی کھیلیے تے مننا پے گا یزید آل دا بھی دشمن آئی یزید اصحاب دا بھی دشمن آئی برحال برادران گرامی قدر اے تے محرم اچ گلاں ہونیاں نے 2-3 سال تو بعد انشاءاللہ بشرط زندگی میں جڑی گل عرض کرنا چاہتا حضرت سیدنا سید ابن مسیب فرماندے نے میری عمر زیادہ آئی جدو یزیدیاں نے میں نے ویکھیا سمجھا اے مجنون ہے دیوانہ ہے پاگل ہے بابا ہے میں نے چھوڑیا اور کدھر میں نے پناہ نہیں لبھی میں سوچیا کدھر نہیں جاندہ اللہ دے یار دے کول پناہ لے لینا میں آپ دے روضہ انور دے اندر حاضر ہو گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ انور دے اندر سنن دارمی شریف دے اندر روایت موجود ہے صحیح سند دے نال روایت موجود ہے آپ فرمانے نے 3 دن مسجد نبی دے اندر اذان نہیں ہوئی اقامت نہیں ہوئی جماعت نہیں ہوئی پر میں سونے دے روزے دے اندر نمازاں ساریاں پڑھیاں نے جماعت نل پڑھیاں نے او تسی تے کلے آؤ توانو تے وقت دا بھی پتہ نہیں لگدا ہوئے گا فرمایا کیویں نہ لگدا سونے دے روزے انور چوں اذان دی بھی آواز آندی آئی اقامت دی بھی آواز آندی آئی جماعت دی بھی آواز آندی اور مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے اس حوالے میں آب حیات حیات دے حوالے نال اور اگر وکھیا جائے انہاں دے میں بڑے علماء نو سنا وہ کہندے ہیں انہاں دے پیچھے دیوبندیاں بھی نماز نہیں مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے حیاتیاں دی نماز مماتیاں دے پیچھے نہیں ہوندی حیاتیاں دا موقف ہے مکروہ تحریمی واجب الاعادہ اور آکھ دینے نہ دا ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں اے پتھری ہے انہاں بھی لکھے ہے اور جتنے انہاں دے بزرگ علماء نے وہ سارے اس عقیدے دے قائل سے عقیدہ حیات النبی دے باقی مسائل اپنی جگہ تھا انہاں دیاں بے ادبیاں گستاخیاں ساریاں سے بلدے نہیں ہیں لیکن اس عقیدے دے والے وہ شاہ عبداللہ محدث دلوی نو ویکھو یہ تے ساجے بزرگ سا شاہ عبدالعزیز نو ویکھو شاہ عبدالرحیم نو ویکھو شاہ ولی اللہ نو ویکھو نا تے شاہ ولی اللہ لکھے میں سرکار دے روضہ پاک تے گیا تے میں نو اتھے جا کے ایسی روحانیت نصیب ہوئی میں نو پتہ لگا غلام آندے نے تے سونا اج بھی جھولیاں بھردا شاہ ولی اللہ نے لکھیا شاہ عبدالعزیز نے لکھیا شاہ عبدالرحیم نے لکھیا انہاں سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات دے قائل ہیں اور ایک دلیل دو دلیل بہت ساریاں دلیلیں نے اس حوالے میں ایک صرف ایہی لکھیا جائے نا کہ سرکار جنتی سن شروع تو نور ہے سرکار دی تخلیق نور تو ہوئی ہے تے نور مردہ کتے یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نور ہی وہ جڑی موت آئی ہے نا کلو نفس ذائقۃ الموت دے تحت وہ موت وہ وصال پاک بشریت دے حوالے میں چونکہ سرکار دیاں دو صورتاں سے نورانیت بھی اور بشریت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو وہ ایک لحظے واسطے ضرور وصال ہوئے لیکن پھر دوبارہ اسی طرح آپ نو جسمانی زندگی نصیب ہوئی ہن آکشن جی جسمانی زندگی تے حرکت کوئی نہیں کر دے سانو سوال اتنے پھر وہ اللہ دی آیت لا تشعرون تسی سمجھ نہیں سکتے وہ جسمانی زندگی کنج دی ہوئی جمیں تمام مفسرین نے ذکر کیتا ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام فلما قدینا علیہ الموت
سورہ سبا ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساعتا فلما خر تبینت الجن. حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ لگ گیا بھئی میرا وصال ظاہری دا وقت آ گیا. نقشہ بنا کے جنہاں نو دیتا بھئی تے مکان بنا. اللہ دا قرآن ہے بالکل ترجمہ ہے بنا کے دیتا تے آپ شیشے دا مکان بنا کے نہ سوٹی لے کے ادھے تے کھلو کے ٹیک لا کے کھلو کے انہاں نو آرڈر کیتا مکان بنا. انہاں شروع کر دیتا ہے کھلے رہے وہ شروع رہے مکان بندا. سال گزر گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام جس لکڑی تے ٹیک لائی ہے وہ لکڑی نو سیوی لگی. فلما خر تبینت الجن اللہ کانو یعلمون. اس تو پہلے ہوندے دابۃ الارض زمین تے رینگن والے کیڑے نے جن نال رہنمائی کیتی. کیوں؟ او لکڑی نو لگا جس لکڑی تے آپ نے ٹیک لائی ہوئی سی وہ لکڑی کھاجی ٹوٹی. حضرت سلیمان علیہ السلام زمین تے ڈگے. فرشتے او جنہ ہاتھ مارے متھیاں تے او اے تے فوت ہو گیا. سن غیب دا علم ہوندا تے اسی اتنے اوکھے نہ ہوندے. اس جگہ تے انہوں نے ذکر کیتا. برادران گرامی قدر علماء نے لکھیا لکڑی نو سیوی لگ گئی سال دے اندر او ٹوٹ گئی. حضرت سلیمان دے جسم نو کچھ نہیں ہویا. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک اللہ دا قرآن ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام دے جسم نو کچھ نہیں ہویا. سال ہو گئے آپ دے وصال ظاہری نو. علماء نے لکھیا اس واسطے کچھ نہیں ہویا کہ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام دی ایک لمحے واسطے روح جدا دی ہوئی ہے پر اس وقت زندہ نے حرکت کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ اس زندگی دا شعور دنیا والا کوئی نہیں رکھدا. یا وہ زندہ بندہ جان سکتا ہے یا انہوں زندگی دینا والا خدا جان. اور اس تے بھی سارے علماء نے حاشیہ چڑھائی. اس تو بلکہ حیات انبیاء اور پھر جے بھئی سلیمان علیہ السلام میرے سونے نبی دا امتی تے غلام تے مقتدی زندہ ہو سکتا ہے تے مدینے والی دی زندگی دا کی عمل. آخری بات گلاں تے اتنے ڈھیر ساری ہوندیاں نے مکن دا نام نہیں لینی. آخری بات شیخ سید احمد رفائی رحمت اللہ تعالی جی یہی بزرگ ایک نے ابو العباس مرسی وہ فرمایا کرتے سن ایک لمحے واسطے بھی مدینے والے دا چہرہ میرے تو دور ہو جائے نا تے میں اپنے آپ نو مسلمان ہی نہیں سمجھدا. یہ غلام اور یہ شیخ سید احمد رفائی انہاں دا واقعہ غالباً درود فضائل درود شریف وچ مولوی زکریا نے بھی ذکر کیتا ہے اور بہت سارے علماء نے خود حضور غوث پاک نے اس وقت اس محفل وچ موجود تھے. اے سید بادشاہ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے مدینہ منورہ سرکار نو سلام کرن گئے نے اور صحابہ نو پڑھیے تے سلام کرن ہوندے سے. چل ایک گل کاری دے مسند امام احمد دے اندر روایت موجود ہے. غلام سرکار دے روضہ انور دے اندر موجود ہے. اپنا سینہ سرکار دی قبر انور دے نال لایا ہے. کدے رخسار مل دے نے کدے دوسرا رخسار مل دے نے. مروان بن حکم گزری آئے کہندے کون جڑا سونے دے روزے تے انج اپنے چہرے نو ملدا پیا ہے. اس جنے نے جدو اپنا چہرہ واپس موڑے آئے مروان ویکھ کے حیران رہ گیا. اے عام نہیں میرے نبی دا میزبان صحابی ابو ایوب انصاری. ہن انہاں دے لفظ سننا انہوں نے فرمایا بدبختہ کی سمجھے میں پتھر کول آیا. آج بھی آدھے نا سی کی جانا ہے مدینہ لے کے جا کے کی لینے بس مکہ پاک آجو میں. آپ نے فرمایا کی سمجھے میں پتھرہ کول آیا. آپ نے فرمایا نہیں میں پتھر کول اتیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آتی الحجر. آپ نے فرمایا میں پتھر کول نہیں آیا میں اللہ دے رسول دی بارگاہ چاہ دے رہا. انہاں دا عقیدہ سی. حضرت عبداللہ بن عمر گھروں نکل دے سن باہر جانا ہوا سب تو آخر تے آ کے سرکار نو سلام
تے جدوں باہروں واپس ہونا گھر بعد جاندے ہیں سب تو پہلے سرکار برحال میں عرض کر رہا شیخ احمد رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آدھے روئے نے دور کھلو کے عرض کرتے نے سونے آؤ جدوں گھر ہندہ سی آپ دی بارگاہ دے اندر سلام عرض کردہ سی میں نو یقین جواب ملدا ہوئے گا میں کہنا ہوگا السلام علیکم یا رسول اللہ آپ فرماندے ہو گے وعلیکم السلام یا ولدی لیکن سونے او دور دیاں گلاں سائیں تہاڈا پترا تہاڈا خونا تہاڈی اولاداں اج تہاڈے روزے تے آیا صرف زبان نال گل نہیں بنے گی ادو تک نہیں جاواں گا جدوں تک اپنا دست اقدس باہر نکال کے سلام دا جواب نہیں دے 10,000 بندیاں نے ویکھیا کوئی ایک آدھی گل نہیں 10,000 بندیاں نے تکیا میرے آقا دا دست اقدس قبر انور چو باہر نکلے ہے آپ دے اس صاحبزادے نے انہوں بوسہ دیتا ہے یہ سونا آج حضور غوث پاک دے زمانے چھٹی ہجری دا غالباً چھٹی ہجری دے چھٹی صدی ہجری دی بات ہے اس نے اندر میرے مدینے والے آقا کرم فرمان دینے تے بل یقین اج بھی ساڑھے تے کرم فرمان گے اور اس سونے دی بارگاہ دعائے جے میں غلامہ تے کرم فرمان دے ہو اسی طرح بشیر احمد صاحب دے والدین مرحومین ساڑھے سارے دے جتنے رشتہ دار اس داری فانی سو ایمان دی حالت رخصت ہوئے نے کل مومنین مومنات اللہ پاک سارے دی مغفرت فرمان و معلوم